أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقال الله جل وعلا في موضع آخر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین اتارا، شریعت نازل فرمائی، جو احکامات اتارے، وہ گزشتہ تمام پیغمبروں پہ اتاری گئی شریعت سے اعلی، ارفع، اکمل، آسان تر اور اجر و ثواب میں انتہائی زیادہ شریعت ہے۔ یعنی کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ارفع بھی ہے، آسان تر ہے اور اجر و ثواب میں زیادہ ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ آسانی کے حوالے سے بہت بڑا فرق ہے، لیکن اجر و ثواب زیادہ ہے۔ پہلی کئی شریعتوں میں کل مال کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ زکوٰۃ فرض تھی۔ تیسرا حصہ ہو 100 میں سے 33 روپے تقریباً بنتے، چوتھا حصہ ہو 100 میں سے 25 روپے بنتے۔ اس شریعت میں کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، جو 100 میں سے صرف 2.5 روپے بنتے ہیں، پر اجر 100 میں سے 33 روپے دینے والوں سے زیادہ ہے، 100 میں سے 25 روپے ادا کرنے والوں سے اجر زیادہ ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ یعنی یہ شریعت اعلیٰ بھی، اکمل بھی، ارفع بھی اور آسان بھی، اور آسان ہونے کے باوجود اجر میں زیادہ،
ثواب میں زیادہ. پھر آخر وہ کون سے اسباب اور محرکات ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں کی بھاری اکثریت کو اللہ کے اتارے ہوئے اس اکمل اور آسان ترین دین سے ہٹا کر بدعات اور خرافات پہ لگائے ہوئے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. دین اتنا اعلیٰ، احکامات اتنے اعلیٰ، اور سارے گزشتہ ادیان سے آسان، اور اجر پہلی امتوں سے زیادہ. پھر کلمہ پڑھنے والوں کی بھاری اکثریت، تھوڑے لوگ نہیں، بھاری اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی، وہ اللہ کا اتارا ہوا دین چھوڑ کے اپنے گڑھے ہوئے طور طریقے یا دوسروں کے گڑھے ہوئے طور طریقے وہ اپنائے ہوئے، اللہ کا اتارا ہوا چھوڑا ہوا ہے. آخر اسباب کیا ہے؟ حالانکہ جو اپنا گڑھا ہوا ہے یا کسی اور کا گڑھا ہوا، اس پر اجر ملنے کی بجائے مواخذہ ہے، گرفت ہے، سزا سنائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، موطا امام مالک میں حدیث ہے، الفاظ کے فرق کے ساتھ صحیح البخاری اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ بدعتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض سے ایسے بگایا جائے گا جیسے اجنبی اونٹ کو گھاٹ سے بگایا جاتا ہے. کہ گھاٹ آپ کا ہے، کوئی دوسرے کا جانور آ جائے تو آپ کیسے بگاتے ہیں؟ یا آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں، کرلی اپنے جانوروں کی ہو، کوئی اور جانور آ جائے تو گجر کیا کرتے ہیں، موٹا ڈنڈا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بگاتے ہیں وہ دوسرے کے جانور کو. فرمایا جس طرح اجنبی اونٹ گھاٹ سے بگایا جاتا ہے، اس طرح بدعتی لوگ میرے حوض سے بگائے جائیں گے. بدعات خرافات پر تو سزا ہے، حوض کوثر سے دھکا پڑے گا، یہ ایک سزا ہی کم نہیں، دوسرے اعمال بھی ضائع ہوں گے. اس کے باوجود کہ بدعات خرافات پر تو عذاب ہے، سزا ہے، گرفت ہے. وہ جتنی مرضی پرکشش ہوں، جاذب نظر ہوں، ان میں جتنا مرضی وقت صرف ہو جائے، جتنا مرضی مال خرچ ہو جائے، جتنی مرضی جسمانی محنت ہو، وہ تو ضائع ہے، اوپر سزا ہے، وہ تو دوسری نیکیوں کو بھی ضائع کرنے کا ذریعہ ہے. پھر آخر کیا وجہ کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا کامل اکمل عرفہ آسان دین جس میں محنت تھوڑی اجر زیادہ، وہ چھوڑ کے اپنے گڑھے ہوئے یا لوگوں کے گڑھے ہوئے امور پہ پہرا دینا، ان پہ وقت بھی صرف کرنا، پورا پورا دن محنت بھی کرنا، پیسہ بھی خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اگر کسی بھی چیز کے اسباب ہوتے ہیں، محرکات ہوتے ہیں، اس کے اسباب اور محرکات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کا اتارا ہوا دین اتنا روشن ہے کہ اس میں انسان کے دماغ میں آنے والے ہر سوال، اشکال، شبہ کا جواب موجود ہے. کسی کے علم میں آئے یا نہ آئے یہ علیحدہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا،
ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، لوگوں میں تمہیں سفید روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ تو قرآن و سنت میں اسباب درج ہے، وہ سارے اسباب اس دور میں ہمارے معاشرے میں بڑھ گئے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا اتارا ہوا لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اسوہ کامل، بہترین نمونہ، آپ کی حقیقتاً پیاری سنت لوگ چھوڑے جا رہے ہیں۔ من گھڑت بدعات خرافات ان کا دور دورہ ہوئے جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اسباب بڑھتے جا رہے ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، جن کے نتیجے میں بدعات زور پکڑتی ہیں۔ پہلا سبب، اللہ اکبر، پہلا سبب جہالت ہے۔ یہ یاد رکھیں، لوگ تو سمجھتے ہیں جی علم بڑا ہے، بڑا علمی ترقی کا دور ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ جو علمی ترقی ہے صرف دنیا کے حوالے سے ہے۔ جسے علم کہتے ہیں، دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، لوگوں کی بھاری اکثریت کو کلمہ ہی نہیں آتا، نہ کلمے کا معنی آتا ہے، علم کہاں ہے؟ بلکہ عوام تو عوام مذہبی پیشواؤں کی اکثریت جاہل ہے۔ اٹھاؤ صحیح البخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا، آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی علامتوں میں سے ہے علم اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ یہ وہ جہالت کا دور ہے۔ علم کوئی نہیں، علم تو بڑا کم ہو گیا، حقیقت ہے۔ لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمے کا معنی نہیں آتا، ارکان ایمان نہیں آتے لوگوں کو، اکثر لوگوں کا یاد ہے۔ عمل تو بعد کی بات ہے، ارکان ایمان پہ، ارکان اسلام پہ لوگوں کو آتے ہی نہیں۔ پتا کہ 50 سال سے نماز پڑھنے والوں کو نماز کا ہی نہیں مانا آتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ حالت ہے لوگوں کی۔ وہ آپ کی بات پوری ہو گئی، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم نکال دیں گے؟ نہیں، صحیح البخاری کی یہ ایک اور حدیث میں وضاحت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم نکال لے، نہیں، فرمایا علم والے رفتہ رفتہ جاتے جائیں گے، اللہ اکبر، جاہل رہ جائیں گے۔ ایک مدت سے، جب سے میں نے وہ سنبھالا ہے، جس پائے کا عالم ایک دنیا سے گیا ہے، اس پلے اور پائے کا عالم اس کی جگہ آیا نہیں۔ یہ حقیقت ہے، آیا نہیں، مسلسل کمی ہو رہی ہے، مسلسل۔ اللہ علم والے اٹھا لے گا، علم کا ذوق رکھنے والے، شوق رکھنے والے، علم سیکھنے والے، وہ اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کیا ہوگا پھر؟ لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ اتخذ الناس، صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہل لوگوں کو، جن کو نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، انہیں لوگ سردار بنا لیں گے۔ اب ایسے لوگ بالخصوص یہ فتنہ اسکرین پہ، نیٹ پہ، میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، اور لوگ انہیں زیادہ علم والا سمجھتے ہیں۔ وہ جاہل اکثر ایسے لوگ، مرزے جیسے، غامدی جیسے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، انہیں اپنا رہنما سمجھ لیں گے، جاہلوں کو۔ حقیقت ہے، ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، پر بڑے بڑے سلفی نوجوان وہ مرزے جیسے گمراہ کن لیڈروں کے پیچھے لگ کے بغض صحابہ کی دلدل میں جا ڈوبے۔ جس کو ناظرہ نہیں پڑھتا وہ لیڈر بنا ہوا ہے، وہ لوگوں کا امام بنا ہوا ہے،
اور میں اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے، ذلو فاذلو، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ذلو فاذلو، تم کیا سمجھتے ہو غامدی عالم ہے؟ کبھی بھی نہیں، جاہل ہے۔ لیکن وہ منہ گول کر کے قرآن دی اس کے مقابلے میں اپنے اندر سے اصول گھڑتا ہے، اور سامنے بیٹھے ہوئے تالیاں بجا بجا کے داد دیتے ہیں، واہ 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 واہ، کمال کر دی۔ جو اپنے پاس سے دین گھڑے وہ عالم ہوتا ہے، وہ تو جاہل ہے۔ عالم تو وہ ہے جو قرآن اس طرح بیان کرے اور سمجھائے جس طرح اللہ نے اتارا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اچھی طرح سیکھ کے یاد کر کے سمجھ کے آگے پہنچائے جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عالم تو اس کا نام ہے جو معنی بدلے، مفہوم تبدیل کرے، مرضی کا مطلب نکالے اور اپنے پاس ہی اصول گھڑے، وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے۔ میں لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسی جہالت آ جائے گی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب یہ جاہل ہی لوگ ہیں جو کیا کہتے پھرتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پورے سال کی نمازیں، پورے سال کے روزے اور حج عمرہ، یہ سارا دین ایک طرف، صرف 12 ربیع الاول کو بازار سے جالو، گھر سے جالو تو تم پکے جنتی ہو۔ تمہیں کیا ضرورت ہے پورا سال نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی؟ اب بتلاؤ، ایسے لوگ ہیں، ہم خود ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح پوری ڈٹائی سے کہتے ہیں، قرآن کی آیت کا معنی بدل کے، مفہوم بدل کے وہ صاحب کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن کی وہ آیت جس کا مطلب تو یہ تھا کہ جو اللہ نے دین اتارا ہے وہ نصیحت بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، اللہ اکبر، وہ رحمت بھی ہے، وہ ہدایت بھی ہے، وہ اللہ کا فضل بھی ہے۔ لوگوں اس کو خوش ہو کے تسلیم کرو، قبول کرو، سمجھو، سیکھو، عمل کرو۔ وہ اس دنیا سے بہتر ہے جو تم سمیٹ رہے ہو، وہ مال سے، دولت سے، زمین سے، باغ بہار سے، کاروبار سے بہتر ہے۔ آیت کا یہ مطلب تھا، مطلب کیا بنا دیا کہ تم پیغمبر کی آمد کے دن بازار سے جالو، گھر سے جالو، یہ اس سے بہتر ہے یہ جو لوگ نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اخبارات پہ ایسے لوگوں کے مضمون چھپتے ہیں۔ یہ ہے ذلو فاذلو، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ کر لے۔ تو جہالت ہے، بالکل غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں علمی ترقی کا دور۔ علمی ترقی صرف دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے لوگ بالکل جہالت کی طرف جا رہے ہیں مسلسل، دن بدن۔ تو یہ پہلا سبب ہے جہالت، جس کے نتیجے میں لوگ اللہ کا اتارا ہوا وہ آسان ترین، اکمل ترین دین چھوڑ کے، جس میں محنت تھوڑی اور اجر زیادہ، ثواب زیادہ، اسے چھوڑ کے، اور جو جہنم سے بچانے کا، جنت کی طرف لے جانے کا ضامن دین ہے، اسے چھوڑ کے ان بدعات اور خرافات میں پیش ہے جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں فرماتے کہ دین میں نیا کام بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آگ میں لے کے جانے والی ہے۔ لوگ اس کو اپنا رہے ہیں باغ باغ، اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو اختیار کریں۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ خطبہ میں نے واضح کیا تھا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دینی دنیاوی خوشی کے موقع پہ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا، وہ لوگ کر کے سمجھ رہے ہیں جنت مل جائے۔ تو یہ گمراہی ہے، اور وجہ جہالت۔ جہالت نے یہاں تک پہنچا دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے یہ موٹا موٹا کام کرو، گھڑی ہوئی چیزیں، اپنی گھڑی ہوئی، لوگوں کی گھڑی ہوئی، بس بخشے چھلانگے لگاتے جنت بھی جائیں۔ یہ ہے جہالت، پہلا سبب جس کی وجہ سے لوگ اللہ کا اتارا ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا، آپ کا کیا ہوا، آپ کا نمونہ، اسوہ کامل چھوڑ کے اپنا اور لوگوں کا گھڑا ہوا کر رہے ہیں۔
پہلا سبب کیا ہے اس کا؟ جہالت. اور جہالت بہت زیادہ حقیقت ہے. اب یہ دیکھو آپ وہ لوگ ہیں جو مساجد میں آنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، درس سننے والے ہیں، ہاں جی، ترجمہ کلاس میں شامل ہونے والے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں، لیکن بہت سارا اللہ اکبر علم ان کے پاس نہیں. تو جو آتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہی نہیں، جو سنتے ہی نہیں، جو سیکھتے ہی نہیں، انہیں کیا پتا ہے؟ تو اس لیے بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جہالت زیادہ ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ علم والے اٹھا لے گا، جاہل رہ جائیں گے، انہیں لوگ سردار بنا لیں گے، وہ بیچارے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ذلو بادلو، ایسے لوگوں کا غلبہ ہے. اور ایسے لوگوں کے پیچھے بھی لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں. جو خیر خواہ ہے، مخلص ہے، سلفی عالم ہے، جلدی کیے تو اس کی کوئی بات نہ سنتا ہے نہ بھی مانتا ہے. ان کے متعلق تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی ہیں کہ نہیں، تو جو غلط ہوتا ہے اس کی طرف لوگ بھاگ کے جاتے ہیں، کیوں؟ وہ منمانی بتلاتا ہے، منمانی گھڑتا ہے اور منمانی بتلاتا ہے. پہلا سبب بہرحال جہالت ہے. یہ جہالت کا نتیجہ ہے جو بدعات خرافات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، ان پہ عمل بڑھتا جا رہا ہے. لوگ سنت سے، اللہ کے اتارے ہوئے دین سے منہ موڑتے جا رہے ہیں. یہ پہلا سبب اس کا ہے، جہالت. دوسرا سبب، اللہ اکبر، دین اسلام میں ہر بات واضح. اللہ کا اتارا ہوا چھوڑ کے لوگوں کا گھڑا ہوا اختیار کرنے کا دوسرا سبب خواہش کی پیروی ہے. خواہش کی پیروی ایسی چیز ہے، علم کے باوجود بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے. خواہش کی پیروی تو ایسی چیز ہے. تو خواہش کی پیروی اس وقت غالب ہے دنیا میں. ہر بندہ منمانی کرنا چاہتا ہے کہ جو دل میں ہے میں کروں. تو یہ جو خواہش کی پیروی ہے نا، کہ جو میرے دل میں آئے جی میں وہ کروں، میں خواہش کے پیچھے چلوں، یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا. اور کیا بس آپ نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنا الہی خواہش کو بنا لیا ہے، کہ خواہش ایسے ہے جیسے اس کا رب ہے. اور میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم. ایسا بندہ علم کے باوجود گمراہ ہوتا ہے، اللہ اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. خواہش کی پیروی ایسی. اب علم بھی نہ ہو اور ساتھ خواہش کی پیروی ہو تو پھر بدعات ہی ہوں گی اور کیا ہو. کیونکہ خواہش کی پیروی تو علم کے باوجود بندے کو گمراہ کر دیتی ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم. جو خواہش کو سب کچھ سمجھ لے، اللہ علم کے باوجود اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، اسے ہدایت نہیں ملتی. جو خواہش کا پیروکار ہے، اللہ نے صاحب آگے فرمایا. اور اللہ ایسے شخص کے دل پہ، کان پہ، آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہے جو خواہش کا پیروکار ہے. اب جو اللہ کا اتارا ہوا ہے وہ کامل ہو، اکمل ہو، عرفہ ہو، وہ آسان ترین کیوں نہ ہو، جو اللہ کا اتارا ہوا ہے اس کو ماننے کے لیے مرضی کو ذبح کرنا پڑے گا، مرضی کو ختم کرنا پڑے گا. وہ جتنا مرضی آسان ہو پر وہ مرضی کو ختم کرنا پڑے گا. کیوں جی؟ منمانی ختم کرنا پڑے گی. اور جو بدعات خرافات ہیں، اللہ اکبر، وہ ہر بندے کی مرضی کے حساب سے، ہر بندے کی مرضی کے. اب میں مثال موجودہ کی دیتا ہوں کہ جو گھڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ مرضی کے حساب سے. اب دیکھو کوئی اس جشن کو کیسے منا رہا ہے، اس نے صرف گھر سجا لیا ہے. کوئی کیسے منا رہا ہے، اس نے گلی سجائی ہے، اس نے گھر نہیں سجایا. کوئی کیسے منا رہا ہے، اس نے سواری سجا لی ہے. کوئی کیسے منا رہا ہے،
اس نے سجایا کچھ بھی نہیں. اس نے گھر کی بیٹھک میں چاند نعت پڑھنے والے بلائے ہیں, انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں, سننے والوں نے سن لی ہیں, بعد میں کھانا کھلا دیا گیا ہے. دن ایک, موقع ایک, لیکن ڈیزائن کتنے ہیں. اور کہنے کو 12 ربیع الاول مقرر ہے, لیکن مجھے چھٹی کیونکہ جمعے کے دن نہیں تھی, میں سرکاری ملازم ہوں, مجھے نہیں چھٹی تھی. ایسے محکمے ہیں جن کو 12 ربیع الاول کو بھی چھٹی نہیں ہوتی, صرف معمول کی چھٹی ہوتی ہے, ڈیوٹیاں ایسی ہوتی. اس کو اتوار کو چھٹی ہے, اس نے اتوار کو محفل کر کے جشن منا لیا ہے. کمال ہو گئی ہے جی. ہو رہا ہے کہ نہیں ایسے؟ رات میرا پروگرام تھا شہر میں 2-3 جگہوں پہ, مختلف جگہوں پہ جناب کیا ہے جی محفل میلاد ہو رہی ہے. کل کو 12 ربیع الاول تو نہیں تھی. کبھی عید بھی کسی نے چھٹے دن پڑھی ہے, عید الفطر, کیوں جی؟ عید الاضحیٰ, کیوں جی؟ عید الفطر کو 1 شوال کی بجائے 5 شوال کو پڑھے تو لوگوں نے کہنا پاگل ہے, کہاں سے آ گیا. لیکن یہ کیسی عید ہے؟ کوئی 12 ربیع الاول کو منا رہا ہے, کوئی 18 کو منا رہا ہے, کوئی 20 کو منائے گا, کوئی آگے آتا ہے کہ کئی لوگ اگلے مہینے میں جا کے منائیں گے جب وہ فارغ ہوں گے یا جب ان کو پیسے ملیں گے. مزہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کا اتارا ہوا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے وہاں تو منمانی ختم کرنا پڑے گی, لیکن جو اپنا گڑھا ہوا ہے وہ تو موم کی ناک ہے, ادھر گھما لو خواہ ادھر گھما لو, جس طرح مرضی کر لو, جس طریقے سے مرضی بنا لو, مبر کا اظہار ہو گیا. ساری گڑھی ہوئی چیزوں کا یہی حال ہے, میں نے صرف اس کی مثال دی ہے, ساری گڑھی ہوئی چیزوں کا یہی حال ہے. اب دیکھو کل تیسرے دن ہوتا تھا, میں دوسری مثال بھی دے دوں, 7واں دن, کیوں جیسے ہی ہے جی, اور 10واں دن, لیکن گڑھا ہوا ہے نا موم کی ناک ہے. کیا ہے جی؟ وہ ہمارے محلے میں وہ ایک چودھری مار گیا, انہوں نے جناب پروگرام کیا 10ویں دن, تو پوچھا یہ کیا ہے؟ 10واں 40واں اکٹھا کیا ہے. وہ 10واں 10ویں دن ہے, 40واں 40ویں دن ہے, اکٹھا کیسی ہو گیا؟ کمال ہو گئی ہے. کبھی کسی نے چھوٹی بڑی عید کٹھی بنائی ہے؟ وہ 10واں اور 40واں 40ویں دن ہے, 10واں 10ویں دن, وہ اکٹھے. کل تیسرے دن ہوتا تھا, دوسرے دن ہی کل اور 7واں اکٹھے ہی. آپ نے دیکھے ایسے پروگرام؟ میں تو دیکھتا ہوں. کیا ہے جی؟ وہ جی ہم نے 30واں اور 7واں اکٹھے کیا ہے. کمال نہیں ہو گئی؟ پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو پھر مور ہی لگی ہوئی ہے نا. تو کیوں جی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا اتارا ہوا ہے نا وہ تو اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. کیوں جی؟ خواہ مسافر ہو یا مقیم, فجر اور ظہر اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہاں مسافر ہے تو زور اثر اکٹھی کر سکتا ہے, مغرب عشاء اکٹھی کر سکتا ہے, لیکن مسافر ہونے کے باوجود فجر اور ظہر اکٹھی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کی اجازت نہیں ہے. جتنی مرضی آسانی ہونا دین میں, پر وہاں منمانی نہیں, وہاں کرنا وہی ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے اور بتلایا ہے, وہاں بندہ پابند ہے. بدعات خرافات میں بندہ آزاد ہے, طریقہ بھی جون سا مرضی اختیار کر دے اور عمل بھی جب مرضی کر لے, آزاد ہے. یہی وجہ ہے پرانے جتنے ہمارے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین تھے وہ بدعتیوں کو اہل الاہواء کہتے تھے. کیا؟ اہل الاہواء, جس کا مطلب ہے خواہش پرست لوگ. کہ یہ کیا ہیں؟ خواہش پرست لوگ, بدعتی خواہش پرست لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھو نا پھر اور مثال دیکھ لو, یہ جو جسے ختم کہا جاتا ہے, یہ جب بدعت شروع ہوئی تھی تو اس وقت طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ قرآن پڑھ کے مکمل کیا جاتا تھا, اس لیے اس کا نام ختم تھا. کہ ختم کیا ہے؟ کہ قرآن ختم کیا ہے. باقاعدہ پارے اس لیے بنائے گئے 30 علیحدہ علیحدہ کہ وہ 30 افراد میں بانٹے جاتے, وہ سارے ایک ایک پارا پڑھتے. ٹائم ایک پارے کا لگتا, قرآن سارا ختم ہو جاتا. پھر کھلایا پلایا جاتا. کیا ہے جی؟ یہ ایک ایک پارا پڑھ کے
تو پورا قرآن ختم کر لیا گیا اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا. یہ طریقہ تھا. ہے یہ بھی غلط، لیکن میں صرف سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ بدعت میں اپنی مرضی ہے، جس طرح مرضی کر لو. اب کیا سپارے بانٹے جاتے ہیں ختم شریف میں؟ کیوں جی کوئی سپارے نہیں بانٹے جاتے. اب تو صرف مول صاحب آتے ہیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ بقرہ ہم المفلحون تک، پھر سیدھی چھلانگ آیت الکرسی پہ، آیت الکرسی سے سیدھا پھر آمن الرسول. آمن الرسول سے تو پھر مول صاحب کی ٹانگیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، وہ سیدھا پہنچتے ہیں قل یا ایھا الکافرون پہ، یا کئی بیچ میں سورہ حشر کافر کو ملا لیتے ہیں. لو جی یہ چند مقامات پڑھے قرآن ختم ہو گیا. کیوں بدعت ہے بھائی؟ کون پوچھنے والا ہے؟ جس طرح مرضی کر لو. ہم موم کی ناک ہے. ہمارے عوامی خطیب تھے حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ فیضل آباد کے تھے. وہ ایک بڑی بات کرتے تھے. یہ ہمارے کئی عوامی خطباء بھی بڑا نکتہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے تھے سنت بین الاقوامی ہے، سنت عرب میں بھی وہی، عجم میں بھی وہی. سنت مشرق میں بھی وہی، مغرب میں بھی وہی، شمال میں بھی وہی، جنوب میں بھی وہی. سنت بین الاقوامی ہے. دیکھ لو جو سنت کے مطابق اذان ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں. کہتے بدعت وہ علاقائی ہے، کوئی پہلے درود پڑھ رہا ہے، کوئی بعد میں درود پڑھ رہا ہے، اور کوئی ساتھ امیر المومنین کو سلام کہہ رہا ہے. بدعت علاقائی ہے اپنی اپنی. اور درود بھی اذان سے پہلے بعد جس طرح کا مرضی کوئی پڑھ رہا ہے. بدعت علاقائی ہے، سنت بین الاقوامی ہے. سنت پوری دنیا میں ایک ہے. تو بات تو یہ ہے. تو جو اللہ کا اتارا ہوا ہے وہاں اپنی مرضی ختم کرنا پڑتا ہے، اور جو اپنا گڑھا ہوا ہے وہ جس طرح کا مرضی جیسے مرضی کر لو، جس طرح آپ کو آسانی اس طرح کر لو. وہ خواہش پرستی ہے، وہ خواہش پرستی ہے. وہ خواہ ویسے کھیر تقسیم کر کے منا لو، خواہ کیک کاٹ کے منا لو، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی محفوظ ہے، یہ بھی محفوظ. وہ خواہ نعتیں پڑھ کے منا لو، خواہ وہ جلسہ کر کے منا لو، خواہ وہ بازار میں نعرے لگا کے منا لو، خواہ مسحری بنا کے منا لو، خواہ گھر سے جا کے منا لو. کمال ہو گئی ہے. کیوں؟ وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، وہ طریقہ ہے ہی نہیں. وہ تو فقہ کی بھی کتابیں نہیں کہ کرنا کیسے ہے. وہ میرا جہاں من چاہے میں جو مرضی کر لوں. ساری بدعات خرافات کا یہی طریقہ ہے کہ ہر علاقے میں اپنا نام، حتیٰ کہ ایک ایک علاقے کے اندر گلی گلی کا اپنا طریقہ، محلے محلے کا اپنا طریقہ. کوئی پہاڑیاں بنا رہا ہے، کوئی نہیں بنا رہا. کیوں جی سارے پہاڑیاں بناتے ہیں؟ کوئی بھنگڑا ڈال کے منا رہا ہے، کوئی ڈیک بجا کے منا رہا ہے. کیسی شکل ہے؟ یہ دین ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اس لیے ایسے بگایا جائے گا حوض کوثر سے جیسے اجنبی اونٹ گھاٹ سے بگایا جاتا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بہرحال تو دوسرا سبب کیا ہے کہ کیوں لوگ اللہ کا اتارا ہوا اکمل کامل دین چھوڑ کے، آسان ترین دین چھوڑ کے، کیوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اسوہ چھوڑ کے اور بہترین اعلی سنت سیرت چھوڑ کے لوگ کیوں گڑھے ہوئے کی طرف جاتے ہیں؟ اس کا دوسرا سبب خواہش پرستی. یہ خواہش کی پیروی ہے، یہ ساری من مانی ہے. اس لیے وقت بھی مرضی کا، طریقہ بھی مرضی کا، انداز بھی مرضی کا. لیکن دیکھ لو جو اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے، سالہ سال گزر کے صدیاں بیت گئی ہے. عید الفطر کے دن سارے مکاتب فکر کے لوگ وہ اللہ اکبر پڑھتے میدانوں کو، عید گاہوں کو ہی جا رہے ہوتے ہیں اور سارے عید کی نماز ہی پڑھتے ہیں. وہ ایک ہی طریقہ ہے. وہ عرب میں بھی یہی ہے، وہ عجم میں بھی یہی ہے. اللہ اکبر. یہی پتا چل جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. سارے ایسے ہی کرتے ہیں. حتیٰ کہ تمام مکاتب فکر کی مساجد سے تکبیروں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد.
سارے، اور سارے خطبہ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. عید الفطر ہو عید الاضحیٰ، عید الفطر کو کوئی جانور قربان نہیں کرتا، اور عید الاضحیٰ کو سارے فطار جس کی استطاعت ہے وہ جانور بھی قربان کرتے ہیں. تیسرا سبب کہ لوگ اللہ کا اتارا ہوا پیارا آسان ترین دین جس میں محنت تھوڑی اجر زیادہ، وہ چھوڑ کے کیوں بدعات خرافات اختیار کرتے ہیں جن میں محنت ضائع ہو جاتی ہے اور الٹا سزا ملے گی. تیسرا سبب اللہ اکبر وہ تعصب ہے. تعصب جو اللہ کا اتارا ہوا ہے نا، اگر سارے لوگ اس پہ رہیں تو کوئی فرق نہیں رہے گا میں کون اور آپ کون ہے، پھر پتا چلے گا سارے مسلمان ہی ہیں. لیکن تعصب کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب میں اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کروں اور اس وقت کام کروں، پتا چلے گا جی یہ فلاں ہے، پتا چلے گا. دیکھ لو کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ وہ بے نماز ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہے یہ. جب ان کا مرنا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ رسموں سے کوئی خاص سال میں موقع آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. کیوں جو اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہے وہ دین ایک جیسا ہے، وہ سارے ملتا جو لگتے. تھوڑا بہت اختلاف ہے، سمجھ کا فرق ہے، لیکن جو ہے نا اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وہ ملتا جلتا ہے. اس سے پتہ نہیں چل سکتا. پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی گھوڑا نکال کے بتلاتا ہے کہ ہم ہیں. ان کے مفتی نے خود اعتراف کیا. جب علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ زمانے طالب علم میں ان کے جامعہ جعفریہ کے جا کے کہا نہ مجھے قرآن میں ملا ہے گھوڑا نکالنا، نہ حدیث میں ملا ہے، نہ یہ شبیح الجناح کا جلوس تمہاری کسی کتاب میں ملا ہے، تو پھر نکالتے کیوں ہو؟ میں پوچھنے آیا ہوں کہ اگر آپ کے علم میں آپ کیونکہ ان کے مفتی ہیں تو آپ کوئی حوالہ دے دیں. تو وہ بلا کیا کہتا ہے، مفتی بوڑھا آدمی تھا، علامہ صاحب طالب علم تھے، کہتا ہے بیٹا جو تو کہہ رہا ہے بات وہی صحیح ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہماری کسی کتاب میں ہے، یہ تو ہماری پہچان ہے، ہم یہ کریں تو پتا چلتا ہے کہ ہم بھی ملک میں ہیں. وہ آئی سمجھ ہے؟ یہ عصبیت ہے، عصبیت ہے. کسی نے گھوڑے کے ذریعے پہچان کرائی، کسی نے گدھے اور بیل کے ذریعے پہچان کرائی، چنڈیاں لگا کے پہچان کرائی، جلوس نکال کے پہچان کرائی کہ ہم بھی ہیں. یہ تعصب ایسی چیز ہے، اللہ اکبر. وہ تعصب خواہ باپ دادا کی حمایت کا ہو، خواہ لیڈروں کی حمایت کا ہو، یہ تعصب اور تعصب کی بنیاد پہ اپنا دھڑا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس تعصب کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہمارے باپ دادا صحیح ہے، اے نبی کو تم غلط ہو. قرآن پڑھو، قرآن میں جتنے پیغمبروں کے واقعات آئے ساری قوموں نے یہ کہہ کے پیغمبروں کو غلط کہا کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو تم بتلا رہے ہو وہ غلط ہے. ہمارے پیشوا جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اے پیغمبروں تم غلط لے کے آئے ہو. معاذ اللہ. دیکھو نبیوں کی مخالفت تعصب کی وجہ سے. تو تعصب بھی سبب ہے دھڑے بندی. کیوں؟ اس کا پتہ بدعات خرافات کے ذریعے چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا، ویسے نہیں چلتا. اللہ اکبر. دیکھ لو جو اللہ کے اتارے ہوئے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے پہ عمل کرنے والے ہیں، ان کی ایسی کوئی شے نہیں. ان کے منفی علامتیں ہیں جی، منفی. جس طرح واقعہ مشہور ہے، کسی نے کہا تم کیا ہو؟ تو مسلمان. وہ پھر بھی بڑے رنگ ہیں وہ مسلمانوں کے. تم کون سے مسلمان؟ اور جی میں مسلمان ہوں، میں بس قرآن حدیث کو ماننے والا مسلمان. اس نے بڑے انداز بدل بدل کے پوچھنا چاہا کہ یہ منہ سے نکالے کہ میں کیا ہوں. اس نے جب یہی کہا نا ہر شکل میں میں مسلمان ہوں، تو وہ کہتا ہے ختم دیتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر اسی طرح کہ ہاں وابیوں نے ہیں. اب دیکھو ہماری علامت نفی کی ہے
کہ ہم بدعات خرافات نہیں کرتے، کل نہیں، 7واں نہیں، 10واں نہیں، عرس نہیں، میلہ نہیں، برسی نہیں، کوئی تیسرا جشن چوتھا جشن نہیں، 2 عیدیں ہیں اسلام۔ ہماری پہچان کیا ہے کہ یہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری پہچان ہے کہ یہ بدعات خرافات نہیں کرتے۔ لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کسی کی پہچان گھوڑا ہے، کسی کی پہچان بیل ہے، کسی کی پہچان ٹریکٹر ٹرالی ہے، کسی کی پہچان کمکمے ہے، کسی کی پہچان گھر کی مسحری ہے، کسی کی پہچان بازار کی سجاوٹ اور آرائش ہے، کسی کی پہچان محفل ہے۔ نہیں، ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ نے نہیں اتارا، پیغمبر نے نہیں کر کے دکھلایا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں، الحمدللہ۔ حقیقت ہے مجھے ایک نوجوان چند دن پہلے ملا تو ایک وفات والی جگہ پہ متبع سنت تھا، سلفی تھا، بدعتی نہیں تھا، تو کہتا ہے سچی بات ہے، خصوصاً اب کیونکہ اب میڈیا بہت زیادہ ہے نا، ہر شے سکرین پہ آ جاتی ہے، کہتے ہیں جو لوگوں کو کرتے دیکھا ہے نا، تو میں نے تو اس رات بار بار اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بدعتی نہیں بنایا۔ کہتا ہے اتنا کچھ لوگوں نے عجیب سے عجیب تر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر۔ اور پھر ہمیں تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنی خرابی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی، فضول خرچی، بھنگڑے، ناچ، حتیٰ کہ اور بڑا کچھ، اور میرے نبی کا نام لے کے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی دنیا داری کے طور پہ کرتے پھر بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے، آپ کی آمد کا نام لے کے، آپ کی تشریف آوری کا نام لے کے، آپ اس لیے آئے تھے، آپ کا یہ مشن تھا، آپ یہ پیغام دے کے گئے ہیں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی کے آخری ایام میں اللہ اکبر بار بار خبردار کر کے گئے کہ لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی پہ پہرا دینا، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری حدیث اور سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ تو زندگی کی آخری لمحات تک شرک کی مذمت کر کے گئے، توحید کی دعوت دے کے گئے، زندگی کی آخری لمحات تک۔ ایک روایت میں جب تک آپ کی زبان میں سکت رہی آپ یہ بولتے گئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیزیں دین ہیں، اور میں الصلاۃ یہ وصیت کر کے حقوق اللہ کی طرف اشارہ کیا، او لوگو او میری امت نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور لوگوں ماتحتوں کے حقوق ادا کرنا۔ حقوق اللہ بھی آگے، حقوق العباد بھی، کمال ہو گئی۔ آپ تو کہتے کہتے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آخری ایام میں بڑی طبیعت خراب ہے، حتیٰ کہ آپ چادر کبھی منہ پہ کرتے ہیں کبھی پیچھے ہٹاتے ہیں، اور کہتے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں اور سجدہ گاہ بنا لیا، اور تم نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ان دنوں میں آپ فرما رہے ہیں لا تطرونی، تم پیغمبر کا نام لے کے پیغمبر کے متعلق ایسی نعتیں پڑھتے ہو کہ آسمان زمین کے کنارے ملا دیتے ہو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح بڑھانا چڑھانا نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑا چڑھا کے الہ کہہ دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت، یہ ہے احترام کہ آپ جو لے کے آئے ہیں اس پہ پہرا دیا جائے۔ اور بھی کچھ اسباب ہیں بدعات خرافات کے، وہ پھر آئندہ کبھی بیان ہوں گے۔ یہ موٹے موٹے اسباب آج کے خطبہ میں نے بیان کیے ہیں، کیا یہ موجود نہیں معاشرے میں؟ پہلا سبب جہالت، دوسرا سبب خواہش کی پیروی، تیسرا سبب دھڑے بازی۔ یہ اسباب ہیں کہ لوگ اللہ کا اتارا ہوا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا چھوڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل، اسوہ حسنہ چھوڑ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عمدہ سیرت سنت چھوڑ کے اپنا گڑھا ہوا اور لوگوں کا گڑھا ہوا لیے پھرتے ہیں۔ یہ اسباب ہیں۔
اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایمان ہوتا ہے، یاد رکھیں. وہ آگے درجے چھوٹے بڑے ہیں، کم از کم 11 چیزیں ہوں تو رائی کے دانے جتنا بھی ایمان تاب ہوگا. 6 ارکان ایمان اور 5 ارکان اسلام، یہ 11 چیزیں ہوں گی نا تو رائی کے دانے برابر بھی ایمان تاب ہوگا. وہ آگے جن کے یہ معاملات اچھے ہوں گے ان کا اتنا بڑا ایمان ہوگا، ہر چیزیں اتنی ہوں. پھر ان 11 کے علاوہ مزید جو اعمال فرائض ادا کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں ان کا ایمان اور کامل اکمل ہوتا جائے گا. جی تو علامتیں آگئی جو سوال میں درج ہے.